زلزلے مختلف ادوار میں آتے رہے، اور جب زلزلے آتے تھے تو رجوع اللہ کا ماحول پیدا ہوتا تھا، لوگ توبہ کیا کرتے تھے، بلکہ سجدہ ریز ہو جاتے اور زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی۔ یہ زلزلے تو بہت بڑی بات ہے، تیز ہوا بھی چلتی تو رسول اللہ کے اصحاب لرزنے لگ جاتے اور اللہ کے حضور رجوع کرتے، بجلی کڑکتی تو وہ استغفار پڑھتے، بادل گرجتے تو خوف خدا سے ان کا وجود لرزنے لگتا۔ آج سے 14 صدیاں قبل لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہوگا، جب کوئی زلزلہ آتا ہوگا، جب کوئی قہر و غضب کی بجلیاں برستی ہوں گی، تو اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وہ کتنا روتے ہوں گے، کتنا گڑ گڑاتے ہوں گے۔ تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یہ صرف 35 سال لگا لیں پیچھے چلے جائیں تو اس وقت اتنے چینل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، وہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور وہ بھی رات 12 بجے اس کی نشریات بند ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے رات کے پچھلے پہر یہ خبر مشتہر کر دی کہ 2:01 کے اوپر زلزلہ آئے گا۔ بالکل ہم چھوٹے تھے تو یہ مساجد کے لاؤڈ سپیکرز میں اعلان ہو گیا۔ تو میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، بہت بڑا گاؤں تھا ہمارا، تو سارے لوگ باہر کھلے میدان میں نکل کے، ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورتیں تھیں، اور سب نے مصلے بچھائے تھے اور لوگ نوافل پڑھ رہے تھے اور توبہ کر رہے تھے۔ یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا، 30 سال پیچھے چلے جائیں یا 35 سال پیچھے چلے جائیں، زلزلے کی ایک خبر نے اتنا لرزا دیا کہ لوگ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ ساری رات جو ہے وہ لوگ نوافل پڑھتے رہے، سجدہ ریزیاں کرتے رہے، اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، رجوع اللہ کا ماحول رہا۔ یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے آج سے 30-35 سال پہلے دیکھا ہے۔ اور یہ پرسوں ترسوں جو زلزلہ آیا ہے، میں یہاں سے نکل کے ابھی روڈ کے اوپر چڑھنے لگا تھا تو اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ بجلی کے پولوں کے اوپر لرزتی ہوئی تاروں کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ صرف 30 سال پہلے زلزلے کی ایک خبر نے لوگوں کو سجدے میں گرا دیا، اور آج ساری قوم ویڈیو بنا رہی تھی، اور قوم کا یہ مزاج اتنی جلدی تبدیل ہو گیا۔ اور میں دیر تک جو ہے وہ سوچتا رہا کہ ان 30 سالوں میں ہم نے تنزل کا سفر کتنا طے کر لیا ہے، رب سے کتنے دور ہو گئے ہیں، کتنے بے خوف ہو گئے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے لتھڑ گئی ہے، ہمارے عیب پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن خوف بھی ہمارا جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا ہے۔ موت رقص کر رہی تھی، اور زندگی اور موت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک ایسے زاویے میں تھی کہ ایک جھٹکا اور آ جاتا تو یہ 8.1 پوائنٹ زلزلہ تھا، اور وہ کہتے ہیں گہرائی اتنی تھی کہ اتنا نقصان نہیں ہوا۔ اگر گہرائی اتنی نہ ہوتی تو اس قدر جو زلزلہ ہے، 8.6 پوائنٹ کہتے ہیں اگر زلزلہ ہو تو دنیا تو ویسے ہی تباہ ہو جائے، اور یہ 8.1 پوائنٹ تھا، بالکل تباہی کے دھانے پہ ہم کھڑے تھے۔ اگر اس کی گہرائی اتنی نہ ہوتی تو ہم یہ عالی نسب محلات، یہ کوٹھیاں، یہ پلازے، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سب کچھ زمین بوس ہوئے ہوتے، اور آج دوسرے ملکوں سے آ کے لوگ لاشیں نکال رہے ہوتے، اور کفن اوڑھ کر کے ملبے کا ہی ہم سو گئے ہوتے۔ دستک ہوئی موت کی ہماری دہلیز پر، لیکن اس کے باوجود ہم جس طرح دامن جھاڑ کے پھر آگے چلے گئے، اور پھر وہی زندگی کے طرز۔ بلکہ میں عصر کی نماز میں یہاں قصداً غور کیا کہ نمازی بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بڑھتے۔ آج موت کے منہ سے نکل کے لوگ باہر آئے ہیں، ہمارے ہی وہ بھائی تھے جو وہاں 200-300 لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو یہ جھٹکا ہمیں بھی موت کی آغوش میں اتار سکتا تھا۔ تو میں نے قصداً غور کیا تو مجھے عصر کی نماز میں نمازیوں میں ایک شخص بھی زیادہ نظر نہیں آیا، وہی معمول کے نمازی تھے۔ آج اگر میں جمعۃ المبارک میں دیکھ رہا ہوں تو جمعہ میں بھی وہی معمول کے لوگ ہیں۔ تو ہم اتنے بے حس ہو گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ فرمایا ہے
کہ یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ تو عقل اور سمجھ والے جو ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو ناسمجھ ہیں وہ بڑے بڑے عذابوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس زلزلے سے ہم بچ گئے ہیں، تو کیا کوئی اور زلزلہ ہمارے تعاقب میں نہیں ہے؟ اس وقت تو ہم بچ گئے، نہ بچتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں گھر سے نکلنے کی مہلت نہ دی جاتی۔ لیکن قوموں کے جب مزاج اس طرح ہو جائیں، یہ اجتماعی ضمیر کی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ کئیوں کے دل لرزے ہوں گے، کئی اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے ہوں گے، کئیوں نے راتیں رو رو کے گزاری ہوں گی، کئیوں نے شکر ادا کیا ہوگا مالک تو نے زندگی کی بھیک ہمیں عطا کی ہے، کئیوں نے عزم کیا ہوگا کہ جو باقی زندگی کی سانسیں ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، کئیوں نے، یہ انفرادی ہے، کوئی ہوں گے، لیکن جو قوم کا اجتماعی ضمیر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی ضمیر قوم کا بے حس رہا۔ اور جب قومیں اس طرح کی بے حس رہے تو اس طرح کے الارم، اس طرح کی تنبیہات ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑے گا تو کوئی حجت نہیں رہے گی۔ جب زمین ہلی نا تو اس وقت کوئی زبان سے قرار کرے یا نہ کرے، ہر ایک اندر بول رہا تھا اس زمین کا حقیقی مالک تو اللہ ہے نا۔ یہ بڑے بڑے پلازے، یہ جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ اونچے اونچے ٹاور، یہ کس کے ہیں؟ تو ایک جھٹکے سے پتہ چل گیا حقیقی مالک وہی ہے۔ وہ چاہے تو آنے وقت میں پلٹ کے رکھ دے، اس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا اور ہمیں بتایا کہ حقیقی مالک میں ہوں، تمہاری پیشانی میرے حضور جھکنی چاہیے، تمہیں زندگی کی بھیک میں نے دی ہے، تمہیں زندگی کا حسن میں نے دیا ہے، اب بھی تمہیں موت کی آغوش سے بچایا ہے تو وہ میں نے بچایا ہے۔ اگر ایک جھٹکا ہی الٹ کے رکھ دیتا سب کچھ تو کیا کر سکتے تھے؟ لیکن قوموں کے ضمیر نہیں جاگتے۔ قوموں کے ضمیر جب اتنے مردہ ہو جائیں، یہ تو 200-300 اموات واقع ہوئی ہیں، اس سے قبل جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا 80,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے، لیکن قوم نے کیا اس سے عبرت حاصل کی؟ اس سے زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ لوگوں نے دیکھا کہ ادھر لوگ سسکیاں لے رہے تھے، ادھر ٹرک لوٹے جا رہے تھے، ایک خاتون کا ہاتھ باہر رہ گیا ملبے سے اور اس میں سونے کی چوڑیاں تھی، ہاتھ کاٹ لیا گیا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے۔